سوچیے ذرا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی جیل کی ایک چھوٹی سی کوٹری میں بند ہو اور وہاں سے پوری دنیا کی تاریخ لکھ ڈالے؟ آج ہم ایک ایسی ہی حیرت انگیز کتاب کی بات کرنے والے ہیں۔ ایک ایسی کتاب جو لکھی تو گئی سلاخوں کے پیچھے، لیکن اس نے کروڑوں ذہنوں کو آزاد کر دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ کوئی ایک کمرے میں بیٹھ کر پوری دنیا کا نقشہ کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ سوال جتنا حیران کن لگتا ہے نا، اس کا جواب اس سے بھی زیادہ متاثر کرنے والا ہے، کیونکہ ایک شخص نے یہ سچ میں کر دکھایا تھا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہوا کیسے۔ تو بات ہے 1930 کی، جگہ ہے نینی جیل۔ یہاں ایک سیاسی قیدی اپنی ٹین ایج بیٹی کو خط لکھنا شروع کرتا ہے، لیکن یہ کوئی عام خط نہیں تھے۔ یہ 196 خط دراصل تاریخ کے وہ سبق تھے جو ایک باپ اپنی بیٹی کو دنیا کے بارے میں سکھا رہا تھا، وہ بھی جیل کی دیواروں کے پیچھے سے۔ یہی خطوط، یہی 196 خطوط آگے چل کر ایک کتاب کی شکل میں دنیا کے سامنے آئے، جس کا نام تھا گلمسز آف ورلڈ ہسٹری، یعنی عالمی تاریخ کی جھلکیاں۔ تو یہ صرف ایک تاریخ کی کتاب نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ دراصل ایک باپ، جواہر لال نہرو اور ان کی بیٹی اندرا گاندھی کے بیچ ہونے والی ایک لمبی، گہری بات چیت ہے، ایک ایسی بات چیت جو ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کتاب نے عالمی تاریخ کو ایک نئے انداز سے کیسے لکھا اور ایک نئی دنیا کا تصور کیسے پیش کیا۔ اس کتاب کا جو مرکزی خیال تھا نا، وہ اپنے آپ میں ایک انقلاب تھا۔ نہرو نے کہا کہ انسانیت کی کہانی الگ الگ تہذیبوں کی داستان نہیں، بلکہ ان کے آپس میں ملنے جلنے اور ایک دوسرے پر اثر انداز ہونے کی کہانی ہے۔ یعنی تاریخ کو ٹکڑوں میں نہیں، بلکہ ایک جڑی ہوئی تصویر کی طرح دیکھنا چاہیے۔ اور اس ایک سوچ نے تاریخ کو دیکھنے کا پورا نظریہ ہی بدل کے رکھ دیا۔ اور جب ہم کہتے ہیں عالمی، تو اس کا مطلب واقعی پوری دنیا ہے۔ آپ دیکھیے، قدیم وادیوں کی تہذیبوں سے لے کر چین کی عظیم سلطنتوں تک، پھر اسلامی دنیا کا عروج، منگول ایمپائر، یورپ کا نشاط ثانیہ، اور پھر فرانس اور روس کے انقلابات تک، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ لیکن سب سے اہم بات پتہ ہے کیا تھی؟ اس کتاب نے ایشیا اور افریقہ کی تاریخ کو، جسے اکثر بھلا دیا جاتا تھا، اسے سائیڈ لائن سے اٹھا کر کہانی کے بالکل سینٹر میں رکھ دیا۔ اور یہ نظریہ اس وقت کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی۔ کیوں؟ کیونکہ 20ویں صدی کی شروعات میں جب بھی تاریخ کا لفظ استعمال ہوتا تھا تو اس کا مطلب زیادہ تر یورپ کی تاریخ ہی سمجھا جاتا تھا۔ نہرو نے اس یورو سینٹرک سوچ کو، یعنی اس نو آبادیاتی نظریے کو سیدھا سیدھا چیلنج کیا اور بتایا کہ دنیا کی تاریخ صرف یورپ کی تاریخ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں کتاب کے دوسرے اہم پہلو پر، یعنی سامراج پر کی گئی گہری تنقید۔ نہرو نے بہت صاف لفظوں میں یورپ کی صنعتی ترقی کو اس کی کالونیز کے معاشی استحصال سے جوڑا۔ انہوں نے لکھا کہ یورپ میں انڈسٹریلزم کی عمارت کا ایک بڑا حصہ ایشیا اور افریقہ سے نچوڑی گئی دولت پر کھڑا کیا گیا۔ اب یہ ایک بہت ہی بولڈ اور سیدھی بات تھی جو اس وقت کہی گئی۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے صرف یہ اعداد و شمار ہی کافی ہیں۔ سن 1700 میں دنیا کی کل جی ڈی پی میں ہندوستان کا حصہ تقریباً 23% تھا، اور پھر 1947 تک یہ گر کر صرف 4% سے بھی کم رہ گیا۔ یہ صرف نمبرز نہیں ہے، یہ نو آبادیاتی دور میں ہونے والی معاشی تباہی کی پوری کہانی خود بتاتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ماننا پڑے گا کہ کتاب پر کچھ تنقید بھی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں کچھ جدید تاریخی دریافتیں شامل نہیں ہیں یا کچھ پیچیدہ بحثوں کو آسان بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کتاب جیل کی قید تنہائی میں لکھی گئی تھی۔ نہ کوئی لائبریری تھی، نہ کوئی مددگار، یہ کوئی باقاعدہ ریسرچ پیپر نہیں تھا۔ یہ تو ایک باپ کے اپنی بیٹی کو لکھے گئے خطوط تھے، اور یہی بات اس کتاب کو اور بھی زیادہ خاص بنا دیتی ہے۔ تو آخر میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کتاب جو ایک باپ کا اپنی بیٹی کے لیے تحفہ تھی، آج ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ اس کتاب سے ہم آج بھی 4 بڑے سبق سیکھ سکتے ہیں۔ پہلا، تاریخ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، کچھ بھی الگ تھلگ نہیں ہوتا۔ دوسرا، جو طاقتور بیانیہ ہوتا ہے اس پر ہمیشہ سوال اٹھانا چاہیے۔ تیسرا، انسانی ترقی کا سفر سیدھا نہیں، اتار چڑھاؤ سے بھرا ہے، لیکن یہ سفر آگے کی طرف ہی جاتا ہے۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، آزادی اور عزت نفس یہ ہر انسان کی بنیادی قدریں ہیں۔ تو آخر میں یہ صرف ایک تاریخ کی کتاب سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ جسم کو تو قید کیا جا سکتا ہے، لیکن انسانی سوچ اور تخیل کو نہیں۔ یہ ایک قیدی کا،
ایک آزاد دنیا کے لیے دیکھا گیا خواب ہے، ایک ایسا خواب جسے اس نے الفاظ میں ڈھال کر ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ اور شاید اس پوری داستان کا سب سے گہرا اور طاقتور سبق بھی یہی ہے کہ قید میں ہوتے ہوئے بھی انسانی ذہن صدیوں اور براعظموں کا سفر طے کر سکتا ہے۔ یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ علم، سوچ اور تخیل کی پرواز کو دنیا کی کوئی بھی دیوار، کوئی بھی قید کبھی نہیں رک سکتی۔